ایگزیکٹلی. اور انہوں نے اس وقت ششو پنج میں ڈال رکھا ہے سبھی کو کہ کے پی میں اب کون آئے گا جو دونوں جانب کو قابل قبول ہو. ظاہر سینسٹیو صوبہ ہے, جب سینسٹیو صوبے کی بات ہوتی ہے تو سینسٹیو معاملات کی بھی بات کر لیتے ہیں, اور بات کرتے ہیں اپنے ہمسائے میں بیٹھے وزیر خارجہ جو افغانستان کے ہیں, وہ ہمارے دوسرے ہمسائے کے مہمان ہوئے جب, تو وہاں ہم نے کچھ سگنیفیکنٹ چیزیں نوٹس کی. ایک یہ کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا ایک ایسے ملک کا جو اس کو آپ نے تسلیم کیا ہو, اگرچہ انڈیا نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہاں دلی میں بیٹھ کے بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے سوالوں کے جواب دیے, لیکن اس پریس کانفرنس میں کسی خاتون جرنلسٹ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے, بٹ وہاں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہماری کریج کو مت آزماؤ, پاکستان کو میسج دینا, اور اگر تم ایسے ارادے رکھتے ہو گیمز کھیلنے کے تو پھر نیٹو, امریکہ اور سوویت یونین کا انجام دیکھ لیں, یہ کیا میسج ہے پاکستان؟ نہیں, بڑی سیدھی سی میسج ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے تو مت کریں ایسے کام, نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے, اور جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو دین آپ ٹی ٹی پی کو بھول جائیں گے, ٹی ٹی اے یاد آ جائے گی آپ کو, کیونکہ ٹی ٹی اے نے جس قسم کی جدوجہد کی ہے اگینسٹ امپیریل پاورز, اس کو وہ تو اب مثال نہیں ہے اس کی, افغان جہاد. ایبسلیوٹلی. تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پش نہ کریں آپ. اچھا. بیکاز دیکھیے ان کے اوپر بھی تو پھر پریشر آ جاتا ہے نا. مگر انڈیا اس وقت پورا جسے کہتے ہیں نا انوالو ہو چکا ہے افغانستان میں ود طالبان گورنمنٹ, اور انڈیا اس وقت ان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے. اینڈ آئی تھنک لیوریجنگ کے لیے یہ کریں گے افغانس, انڈیا کے ساتھ بات کریں گے. پرابلم ان کے لیے, سب کے لیے, افغانس کے لیے اور انڈیا کے لیے ہے کہ انڈیا پہنچ نہیں سکتا افغانستان. انڈیا کے صرف دو ہی راستے سے, یا تو یہاں سے جائیں پاکستان سے, لاہور سے ان کے جائیں ایکسیس ملے ٹو افغانستان, یا یہ ہے کہ چابہار سے ملے. چابہار ایران کے اندر بلاک ہو گیا ہے, یہاں پاسبل نہیں ہے, اور ادھر سے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انڈیا کی جو اس وقت انٹرونشن ہے وہ ایک سائیکولوجیکل مورل ہو سکتی ہے, فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, مگر ان ٹرمز آف اینی فزیکل سپورٹ وہ بڑا مشکل ہے. اچھا, تو ان کی تو آپس میں بات چیت ٹریڈ سے ریلیونٹ بتائی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ٹریڈ کیسے ہوگی اگر یہی روٹس اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو ایسے میں تو ان کا دورہ پھر اسی ضمن میں لگتا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. بٹ ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اپنی پرابلمس خود حل کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب, پاکستان کیسے حل کرے؟ دیکھیے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ خود بات کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ. اچھا, ہمیں نہ انوالو کریں, ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں. ہم نہیں کنٹرول کر سکتے ٹی ٹی پی کو. اور یہ اب سے اسٹیبلش ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی, اور اگر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹی ٹی اے کے اوپر الزام لگائے گی کہ آپ تو ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں, پھر آپ بھی ہمارے دشمن ہیں. اب وہاں آپ بھول گئے ہیں کہ اس وقت جو سارا چرچا ہے وہ دنیا میں وہ ٹی ٹی اے کا بھی نہیں ہے, ٹی ٹی پی کا بھی نہیں ہے, وہ تو داعش کا ہے, آئس کا, کیونکہ وہ گلوبل ٹیررسٹ موومنٹ ہے. یہ تو لوکل ہے نا. ٹی ٹی پی تو سوائے پاکستان کا ان کا اور کوئی ہے ہی نہیں کوئی مقصد, اور ٹی ٹی اے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہی اس وقت کوئی کسی قسم کی. تو یہ جو داعش ہے اور باقی بھی وہاں گروپس ہیں جو سینٹرل ایشیا کے اندر ٹیررسٹ قرار دے دیے گئے ہیں, جو رشیا کے خلاف ہیں, سو آن, چائنا کے خلاف ہیں جو وہاں. تو اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ گر سکتی ہے, یا سول وار ہو سکتی ہے وہاں. اٹس ناٹ ایزی, اس لیے ان کو بڑا خیال کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مل کے بڑے سخت اٹیکس کر رہے ہیں ہمارے اوپر, اور ساری ڈیسٹیبلائز کر دیا سارے بارڈر کو, ویسٹرن بارڈر کو. تو دس از اے ویری سیریس ایشو فار اس. ایک طرف ہمارے ہاں لوگ ہیں عمران خان جیسے جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے بات کر کے مذاکرات کر کے ان کو پاکستان میں جگہ دے دیں آپ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہت سے مذاکرات کیے, بڑے پیسے بھی دیے, جگہ بھی دی, اور یہ پھر بھی بات نہیں مانتے ہوئے. یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, یہ کسی صورت میں بھی اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے, اور یہ اٹیک کریں گے, اور دے وانٹ ٹو سیز ٹیریٹری, دے وانٹ ٹو سیٹ اپ این اسلامک اسٹیٹ یہاں, بیکاز افغانستان میں تو ہو گیا نا, اب ٹی ٹی پی تو یہاں کرنا چاہتی ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز ہیں. آئی تھنک کوئی آسان سولوشن نہیں ہے, کوئی آسان سولوشن نہیں ہے. اسی لیے اس وقت جو ہے ڈبیٹ اگر ہو رہی ہے کہیں تو یہی ہو رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو ڈیگریڈ کیا جائے, کرش کیا جائے, کم کیا جائے, ان کے اٹیکس کو روکا جائے. تو اس میں دو قسم کی آپ سمجھیں سوچ ہوتی ہے. ایک سوچ بھی نہیں, اقدام ہوتے ہیں, قدم اٹھائے جاتے ہیں. کیا ایک یہ کہ آپ اندر جا کے ماریں ان کو,
क्रॉस करके। ओके। दूसरा ये कि आप अंदर जाके सबको ना मारें, चुन चुन के इनके जो लीडर्स हैं उनको मारें। टारगेटेड। उसके लिए बड़ी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, हाँ, वो अमेरिका दे ऑन द ग्राउंड भी और ऊपर भी। वो हमारे पास नहीं है, वो अमेरिका ही दे सकता है। जी। तो अच्छा, वहाँ अब अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट TTP नहीं है, TTA नहीं है, उनके इंटरेस्ट IS है, दाइश है। ट्रू। तो अगर हम मिल जाएं अमेरिका के साथ और हम उन्हें कहें कि दाइश और TTP ये कॉमन एनिमी है, तो लेट्स जॉइंटली कुछ करें, जी। तो फिर ये कर तो सकते हैं, मगर फिर TTA के साथ क्या करेंगे? कल को TTA उठ के और इनके फाइटर्स जो हैं वो आ जाएं आपके बॉर्डर के ऊपर, फिर क्या करेंगे आप? ऐसे में रजीम चेंज जो है वो हेल्प आउट कर सकती है सिचुएशन। रजीम चेंज अगर हो, ऐसी रजीम चेंज हो जिसमें जो नए लीडर्स आते हैं TTA के वो प्रो पाकिस्तान हो, मगर वो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। उसकी वजह ये है कि एक ग्रुप है वो काबुल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है वो कंदहार वाला है, और उनमें से एक तो ओपनली एंटी पाकिस्तान है, दूसरा जो है वो बहुत गेम्स खेलता है। उसने पाकिस्तान के साथ भी दिया और ख़िलाफ़ भी है, और हकारी नेटवर्क जो है वो किसी की बात सुनते भी नहीं है, मगर सियासी तौर पे बड़े शऊर है। वो जो दूसरे कंदहारी हैं वो जो है वो तो बड़े सिंपल से लोग हैं। अब आप अगर उनको काबुल वालों को सपोर्ट करते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर वो जो आपके साथ करेंगे आप TTA को भूल जाएंगे। वो कुछ और ही ड्रामा करेंगे। वो तो फिर इंडिया भी खेलेंगे, अमेरिका भी खेलेंगे, हर जगह पे वो खेलेंगे आपके साथ। ये तो आई थिंक ये काफ़ी इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई डोंट थिंक सिटिंग ओवर हियर विदाउट फुल नॉलेज ऑफ जो बातें वहाँ हुई हैं या क्या है कोई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से उनका ये रिक्वेस्ट करना कि वाघा बॉर्डर खोलें फॉर ट्रेड इंडिया और अफगानिस्तान के लिए, ताकि ट्रेड बहाल हो सके, इस दरख्वास्त पे गौर करना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, देखिए वो तो पहले भी हमने खोला है, जब वक्त आता है वही पूछते हैं, हम कर देते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा? अगर याद हो ना कोई मुकमुका हो जाए कोई, अच्छा ठीक है जी हम खोल देते हैं, ठीक है जी ये दे देते हैं, ठीक है जी वो दे देते हैं, अब आप बताएं आप क्या करेंगे हमारे लिए? TTP के साथ हमें एक्सेस देंगे TTP को ख़त्म करने की? चलते हैं हमारे साथ, TTP को मारते हैं, हमें फुल फ्लैश इजाज़त दे दें कि हम बम्बार्डमेंट कर दें TTP और BLA की, क्या वो देते हैं? तो ये दीज आर थिंग्स टू डिस्कस एंड नेगोशिएट। अब देखना ये है कि ये जो मुत्तकी उठ के चले गए हैं वहाँ, ये इसीलिए गए हैं ना, लेवरेज क्रिएट करने के लिए, ताकि अगर आप पाकिस्तान को और थोड़ा हो ये क्यों है, अब वो बात करेंगे तो जब बात करेंगे ये भी बताएंगे ना, अब तो इंडिया हमें ये देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, तो ये लेवरेजिंग होती है। तो वो अब मेरा ख्याल है लेवरेजिंग करेंगे आपके साथ। अब सवाल ये है कि किस किस्म की लेवरेजिंग होगी। सो दीज आर, ये जल्दी मामला तय होने वाला नहीं है। और इसमें बहुत से, इस मामले के बहुत से फ़रीक़ैन हैं जो इस खिते में मौजूद हैं, तो मुकम्मल होगा तब आएंगी तफसीलात सामने, और उसके पेश नज़र पाकिस्तान देख लेगा अपनी राह। लेकिन अब तक पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी अफगानिस्तान की बाबत अपनाई है वो नाकाम हुई है, चाहे अशरफ गनी को अपने साथ मिलाने और हमनवा बनाने का काम हो, या उसके बाद तालिबान हुकूमत का। पाकिस्तान को अभी तक कोई रास्ता निजात का मिल नहीं सका। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।